جب ایک طرف عربوں کا چھوٹا سا لشکر تھا، دوسری طرف دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ایران تھا۔ ایک ایسی جنگ جس نے دو عظیم سلطنتوں کا مقدر بدل دیا۔ یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ ٹکر تھی ایمان اور غرور کی۔ جہاں ایک طرف عرب مسلمانوں کی کمزور سی فوج تھی، دوسری طرف فارس کی ناقابل شکست سپر پاور تھا۔ جنگ قادسیہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، یہ ایک تہذیب کی بقا کی جنگ تھی۔ آج آپ دیکھیں گے وہ قادسیہ جہاں زمین کانپ اٹھی، آسمان گرج پڑا اور تاریخ نے ہمیشہ کے لیے ایک نیا موڑ لیا۔ آج آپ کو وہ راز بتائیں گے جو عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر ہسٹری چینل، جہاں ہمیشہ اسلامی تاریخ روشن ہوتی ہے۔ سلطنت ایران میں پہلے میں خبریں پہنچنی شروع ہوئی کہ قادسیہ میں عربی لشکر کا قیام ہے اور فرات وغیرہ کا درمیانی علاقہ عربوں نے لوٹ کر ویران کر دیا۔ قادسیہ کے متصلہ علاقوں کے لوگ دربار میں شاکی بن کر پہنچنے شروع ہوئے کہ جلد کچھ تدارک ہونا چاہیے، ورنہ ہم سب مجبوراً عربوں کی فرمانبرداری اختیار کر لیں گے۔ دربار ایران میں رستم بہت عقل مند اور تجربہ کار شخص تھا۔ اس کی رائے آخر تک یہی رہی کہ عربوں کو ان کے حال پر آزاد چھوڑ دیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو جنگ و پیکار کے مواقع کو ٹال دیا جائے۔ لیکن یزدجرد شہنشاہ ایران نے ان خبروں کو سن کر رستم اپنے وزیر جنگ کو طلب کیا اور حکم دیا تو خود لشکر عظیم لے کر قادسیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور عربوں کی روز روز کی جھگڑے کو پوری طور پر ختم کر دے۔ رستم چاہتا تھا کہ ایک کے بعد دوسرے سرداروں کو روانہ کرے اور مسلسل طور پر لڑائی کے سلسلے کو جاری رکھے، لیکن یزدجرد کے اصرار پر مجبوراً رستم کو مدائن سے روانہ ہونا پڑا۔ رستم نے مدائن سے روانہ ہو کر مقام ثبات میں قیام کیا اور ملک کے ہر حصے سے افواج آ کر اس کی گرد جمع ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ 1.5 لاکھ ایرانی لشکر ثبات میں رستم کے گرد فراہم ہو گیا، جو ہر طرح سامان سے مسلح اور لڑائی کی جوش و شوق میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت میں ایرانیوں کی جنگی تیاریوں کی نقل و حرکت کی حالات روانہ کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ تم ایرانیوں کی کثرت افواج اور ساز و سامان کی فراوانی دیکھ کر مطلق خائف نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے رہو، اور قبل از جنگ چند آدمیوں کی ایک سفارت یزدجرد شہنشاہ ایران کے پاس بھیجوا دو کہ وہ دربار ایران میں جا کر دعوت اسلام کے پر سے سبکدوش ہو، اور شاہ فارس دعوت اسلام کو قبول نہ کرے تو اس انکار کا وبال بھی اس پر پڑے۔ اس حکم کے پہنچنے پر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام سے سمجھدار، خوشگفتار، بہادر اور ذی حوصلہ حضرات کو منتخب کر کے قادسیہ سے مدائن کی جانب روانہ کیا۔ وہاں یزدجرد نے ان سفیروں کی آنے کی خبر سن کر دربار کو خوب آراستہ کیا۔ جب یہ اسلامی سفیر دربار ایران میں پہنچے تو تمام دربار ایران ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اول یزدجرد نے ان سے معمولی سوالات کی اور ان کی باسواد جواب پا کر دریافت کیا کہ تم لوگوں کو ہمارے مقابلے کی جرأت کیسی ہوئی اور تم کس طرح اس بات کو بھول گئے کہ جب کبھی تم لوگوں سے کوئی سرکشی یا بغاوت بھی کی جاتی تھی تو ہم اپنی سرحدوں کی عاملوں اور صوبیداروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم کو سیدھا کرے، چنانچہ وہ تم کو ٹھیک بنا دیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم دنیا سے بت پرستی اور شرک مٹانے کی کوشش کرتے اور تمام دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعے انسان سعادت انسانی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت و سرپرستی میں سپرد کر دے اور جزیہ ادا کرے۔ یزدجرد نے ان سفراء کو انکار کر دیا۔ ان سفراء کی واپسی کے بعد دربار ایران سے رستم کے پاس سوات میں تازہ احکام پہنچے اور قومکی سرداران بھی روانہ کیے گئے۔ 60,000 فوج کا بڑا حصہ خاص رستم کی زیر کمان تھا۔
مقدم الحبش کا سردار جلنیوس تھا، جس کے ہمراہ 40,000 کا لشکر تھا۔ 20,000 فوج ساکمی تھی۔ میمنہ پر 30,000 کی جمعیت کے ساتھ ارمزان اور مسیرہ پر 30,000 کی جمعیت کے ساتھ مہران بن بہرام رازی تھا۔ اس طرح کل ایرانی لشکر کی تعداد 1,80,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ 100 جنگی ہاتھی قلب میں رستم کے ساتھ 75 ہاتھی میمنہ اور 75 ہاتھی مسیرہ میں تھی، 20 ہاتھی مقدم الحبش میں اور 30 ساکا میں تھی۔ اس ترتیب و سامان کے ساتھ رستم سبات سے روانہ ہو کر مقام کوسہ میں پہنچا اور وہاں خیمزن ہوا۔ قادسیہ اور مدائن کی درمیان 30-40 کوس کا فاصلہ تھا۔ ایرانی اور اسلامی لشکر کا فیصلہ اب بہت ہی کم رہ گیا تھا۔ دونوں طرفین سے چھوٹے چھوٹے دستے ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ رستم لڑائی کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مدائن سے قادسیہ تک پہنچنے میں 6 مہینے صرف کر دیے۔ مقام کوسہ سے روانہ ہو کر رستم قادسیہ کے سامنے پہنچا اور مقام عتیق میں خیمزن ہوا۔ دربار ایران سے بار بار رستم کے پاس تقاضوں کی پیغام آتے تھے کہ جلد عربوں کا مقابلہ کرو۔ رستم یہ چاہتا تھا کہ بلا مقابلہ کام چل جائے تو اچھا ہے۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر آئل تھی۔ رستم بادشاہ نے نہر پر پل بنانے کا حکم دیا اور پل فوراً بن کر تیار ہو گیا۔ اگلے دن علل صبح رستم بادشاہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نہر کی اس طرف آ کر لڑو گے یا ہم کو نہر کی اس طرف آنے کا اجازت دیتے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجوایا کہ تم ہی نہر کی اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر کو عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ میمنہ و مسیرہ اور ہر اول و ساکا وغیرہ لشکر کی ہر ایک حصے کو رستم بادشاہ نے جنگی ہاتھیوں اور زرہ پوش سواروں سے ہر طرح مضبوط و مکمل بنایا، خود قلب لشکر میں قیام کیا۔ سپہ سالار لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ہر کی نساء کے درد کی بھی آپ کو شکایت تھی، لہٰذا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود اس عمارت کی چھت پر گاؤں تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن حرفہ رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کی نقشے اور میدان جنگ کی اہم تغییر و تدبیر کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، یعنی برابر حضرت خالد بن حرفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہے۔ ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ حضرت عمرو بن معد اکرم، حضرت عاصم بن عمرو، حضرت ربیع رضی اللہ عنہ، حضرت عامر وغیرہ و حضرت رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حکم کے موافق تمام لشکر اسلام میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ بہرحال دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے صف آرا ہو گئے۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا جو زرین تاج پہنے ہوئے تھا اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس مقابلے کے لیے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر سے نکل آئے۔ حضرت غالب رضی اللہ عنہ نے میدان میں جاتے ہی ہرمز کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس لا کر ان کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد ایک اور زبردست شاہ سوار اہل فارس کی جانب سے نکل آیا۔ اسلامی لشکر سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے نکل گیا۔ دونوں طرفین سے ایک دوسرے پر حملے شروع ہو گئے کہ اچانک ایرانی شاہ سوار بھاگ نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اس کا تعاقب کیا، لشکر فارس کے صف اول کے قریب پہنچ کر اس کے گھوڑے کی دم پکڑ کر روک لیا اور سوار کو اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اور اپنے آگے زبردستی بٹھا کر گرفتار لائے۔ یہ بہادری دے کر لشکر ایران سے ایک اور بہادر چاندی کا گرز لیے ہوئے نکل آیا اور اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمرو بن معد اکرم رضی اللہ عنہ نکل آئے اور دونوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو گرفتار کر کے اسلامی لشکر میں لے آیا۔ رستم نے اپنے کئی سرداروں کو اس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کر فوراً جنگ مغلوبہ شروع کر دی
اور سب سے پہلے ہاتھیوں کا سب کو مسلمانوں کی طرف ریلایا۔ ہاتھیوں کے اس عملے کو قبیلہ ابہلا نے روک لیا، لیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے، فوراً بنی اسد کے لوگوں کو بہلا کے کومک کے لیے حکم دیا۔ بنو اسد نے آگے بڑھ کر خوب داد مردانگی دکھائی، لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً قبیلہ قندہ کے بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو قندہ نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ رستم نے یہ رنگ دیکھ کر تمام لشکر ایران کی مجموعی طاقت سے ایک بارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس متفقہ سخت حملے کو دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تکبیر کی اور تمام اسلامی لشکر میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے۔ گویا دو سمندر ایک دوسرے پر آ منڈے یا دو پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اس حالت میں ایرانیوں کی جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فوراً تیر اندازوں کو حکم دیا، ہاتھیوں کی سواروں پر تیر اندازی کرو۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کے سونڈوں پر تلواروں اور نیزوں سے زخم پہنچانا شروع کر دیے۔ تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ پہلے نشیبوں کو جوابی تیر اندازی کی مہلت ہی نہ ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹ اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیر زنی کی جوہر دکھانے کے موقع ملے۔ صبح سے شام تک میدان کا راز گرم رہا۔ رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبہ کا روز تھا۔ محرم سنہ 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلے دن صبح بعد نماز فجر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کی مشرق کی جانب دفن کروایا۔ کل کے شہداء کی تعداد 500 تھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان رات ہی میں کر دیا تھا۔ شہداء کی دفن سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر نے اپنی صفیں مرتب کی۔ ایرانی بھی میدان میں آ گئے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ کیے ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی۔ ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت عاصم بن عطبہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں لشکر عراق کو واپس بھیجا تھا۔ اس لشکر کے مقدم الحبش پر حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ افسر تھے اور وہ 1000 کا مقدم الحبش لیے ہوئے سب سے پہلے قادسیہ پہنچ گئے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخبری سنا کر خود اجازت لے کر میدان میں نکل آئے اور اپنے لیے مبارز طلب کیا۔ ان کے مقابلے پر بہم جادویہ آیا۔ دونوں طرفین سے داد سپاہگری دی گئی اور جوہر دکھائے گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کی ہاتھوں سے بہم جادویہ ہلاک ہوا۔ اس کے بعد کئی مشہور و نامور ایرانی بہادر میدان میں نکلے اور مقتول ہوئے۔ آخر کار رستم نے عام حملے کا حکم دیا اور بڑے زور و شور سے لڑائی ہونے لگی۔ عاصم بن عطبہ رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنی 6000 فوج کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے کہ تھوڑے وقفے سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔ اس طرح شام تک ایک کے بعد دیگرے یہ دستے لشکر اسلام میں داخل ہوتے اور ایرانی اس طرح پیم کمکی دستوں کی آمد دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں کا لشکر اسلام کے لیے بہت سخت تھا، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی۔ اونٹوں پر بڑی بڑی جولے ڈالے، وہ بھی ہاتھیوں کی طرح محب نظر آتے اور ایرانیوں کی گھوڑے ان کو دیکھ کر بھدکنے لگے۔ جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچتا تھا، اسی قدر ایرانی لشکر کو ان مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ آج حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے بہت سی ایرانی سرداروں اور مشہور شاہ سواروں کو قتل کیا۔ شام تک بازار جنگ گرم رہا۔ آج 1000 مسلمان شہید ہوئے اور 10,000 ایرانی فوج میدان جنگ میں مارے گئے۔ تیسرے روز حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی اول شہداء کی لاشوں کو دفن کرنے کا انتظام کیا۔ زخمیوں کو عورتوں کے سپرد کیا گیا کہ وہ مرہم پٹی کرے۔ اس کے بعد دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے۔
آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا، لیکن کاکا رضی اللہ عنہ و عاصم رضی اللہ عنہ نے مل کر فیلسوفیت پر جو تمام ہاتھیوں کا سردار تھا ان پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ اس کے بعد دوسرے ہاتھیوں پر حملہ ہوا تو وہ میدان سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ اس کے بھاگتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی تقلید کی اور اس طرح آج ہاتھیوں کا وجود بجائے اس کے کہ اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتا خود ایرانیوں کے لیے نقصان رسا ثابت ہوا۔ آج بھی بڑے زور و شور کی لڑائی شروع کی اور صبح سے شام تک جاری رہی۔ غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور پھر فوراً مستعد ہو کر ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہو گئے۔ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ تمام رات لڑائی کا شور و غول اور ہنگامہ آرائی برپا تھا۔ علی کے پتا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو سکتی تھی نہ رستم کو۔ غرض یہ رات بھی ایک عجیب قسم کی رات تھی۔ سپہ سالار اسلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کے شور و غول میں حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب سمٹ کر قلب پر حملہ کرو اور رستم کو گرفتار کر لو۔ اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں اثر نو طاقت پیدا کر دی۔ تمام دن اور تمام رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تک کر چور چور ہو گئے تھے، مگر اب پھر ہر قبیلے کے سردار نے اپنی اپنی قوم کو مقابلے کے لیے بیدار کیا۔ بڑے زور شور سے تلوار چلنے لگی۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کی رکابی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں رستم ایک تخت زری پر بیٹھا ہوا اپنی فوج کو لڑا رہا تھا اور عیسائی فوج کو احکام بھیج رہا تھا۔ اسلامی حملہ کی قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا۔ جب وہ زخمی ہوا تو پیٹ پھیر کر بھاگ نکلا۔ حضرت ہلال بن اقلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر بھاگتے ہوئے پرخچے کا وار کیا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور نہر میں گر پڑا۔ ہلال رضی اللہ عنہ نے فوراً گھوڑے سے کود کر اور جھک کر رستم کی ٹانگ پکڑ کر باہر کھینچ لیا اور اس کا کام تمام کر کے فوراً رستم کی تخت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ اس آواز کے سنتے اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کیا اور ایرانیوں کی ہوش و ہوا سے پاختہ ہو گئے۔ ایرانی میدان سے بھاگ نکلے۔ لشکر ایران میں سواروں کی تعداد 30,000 تھی، جن میں بمشکل 30 سوار بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ باقی سب میدان جنگ میں اسلامی لشکر کی ہاتھوں سے جہنم حاصل ہو گئے۔ حضرت زرار بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رپش کاویہ ایرانیوں کے مشہور جھنڈے پر قبضہ کیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے کل 6,000 آدمی شہید ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رستم کا تمام سامان و اسلحہ ہلال بن اقلمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور کاکا رضی اللہ عنہ و شرجیل رضی اللہ عنہ کو تعاقب کے لیے روانہ کیا، لیکن ان سے بھی پہلے حضرت زیرہ بن حیوات ایک دستہ فوج لے کر مقبول ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر جلنیوس مقرروں کو روک کر مجتمع کر رہا تھا۔ حضرت زیرہ نے اس کو قتل کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت زیرہ رضی اللہ عنہ کی ستائش کی اور جلنیوس کا اسباب انہی کو دینے کا حکم دے دیا۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتح کی خوشخبری کا خط لکھا اور ایک تیز رفتار شتر سوار کو دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ یہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کر مدینہ سے باہر دور تک نکل جاتے اور قادسیہ کی قاصد کا انتظار کر کے دوپہر کے بعد مدینہ میں واپس آ جاتے تھے۔ ایک روز بس کے دستور باہر تشریف لے گئے تھے کہ دور سے ایک شتر سوار نظر پڑا۔ اس کی طرف لب کے قریب پہنچ کر دریافت کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح کی تفصیلی حالات دریافت کرنی شروع کی اور شاہ سوار کی رکاب پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ شتر سوار حالات سناتا جاتا تھا اور اپنی اونٹ پر سوار مدینہ منورہ میں دربار خلافت کی جانب چلا جاتا تھا۔
شہر میں داخل ہو کر شتر سوار نے دیکھا کہ ہر شخص جو سامنے آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر سلام علیہ کہتا ہے۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل چل رہا ہے وہ خلیفہ وقت ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ ڈرا اور اونٹ سے اترنا چاہا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم حالات سناتے جاؤ اور بدستور اپنے اونٹ پر سوار چلے جاؤ، اسی طرح گھر تک آئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبری سب کو سنائی۔